کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشتا، معاف کرتا، اس کو ان یشرک بہ، اسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لے، اسے نہیں بخشتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دیتا ہے اس کے علاوہ لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے ارتکاب کیا بہت عظیم، بہت بڑے گناہ کا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی شرک کے متعلق بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا لینا یہ ایسا برا عمل ہے، یہ ایسا برا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ اور واضح طور پر اس آیت میں بھی اور قرآن پاک میں متعدد آیات اور ملیں گی جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ ہر گناہ تو میں بخش سکتا ہوں، لیکن جو شرک ہے اس کو نہیں بخشوں گا۔ شرک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نہیں بخشے گا۔ تو اب شرک ہے کیا؟ سب سے پہلے تو کیونکہ ہمارے اس معاشرے میں کچھ ایسی خرافات رائج ہو چکی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ کچھ ایسے عمل کو شرک میں مبتلا کر کے ان کو شرک کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو شرک کے فتوے دیتے ہیں، کفر کے فتوے دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ شرک ہے کیا، اور جو عمل ہم کر رہے ہیں آیا کہ وہ شرک میں مبتلا ہونے والے عمل ہیں، اعمال ہیں یا نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے شرک ہے کیا۔ اس میں متعدد فقہاء کرام نے، متعدد مفسرین نے اس کے متعلق گفتگو فرمائی، لیکن میں آپ کے سامنے علامہ ابو عبداللہ الانصاری القرطبی نے کی تفسیر اور اس میں جو انہوں نے شرک کے متعلق کلام فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان کی تفسیر ہے الجامع الاحکام القرآن، کہ جس میں شرک کے متعلق وہ بہترین بحث کرتے ہیں اور اس کے 3 درجے بتاتے ہیں، اور وہ تینوں درجے کیا ہیں؟ وہ تینوں درجے حرام ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی انسان، جن، شجر و حجر، کس کے؟ اللہ کے علاوہ کسی انسان، جن، شجر و حجر کو الہ یقین کر لینا، یعنی خدا مان لینا، معبود مان لینا، خالق مان لینا، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ یہ پہلا درجہ انہوں نے بیان فرمایا، اور یہ شرک اعظم ہے، بڑا شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کو خدا مان لینا، کسی جن کو خدا مان لینا، شجر و حجر کو خدا مان لینا، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک اعظم ہے۔ اور عہد جاہلیت جو تھی مشرکین کے متعلق اگر آپ پڑھیں تو وہ اسی قسم کے شرک میں مبتلا تھے، کہ جیسے سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ جب انہیں بتایا جاتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ، اللہ خالق برحق ہے، اللہ ہی خالق حقیقی ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ اس شاعر کو، اس دیوانے کو جو یہ کہہ رہا ہے، ہم اس کے کہنے کو مان لیں کہ جو ہم اپنے خداؤں کی برسوں سے عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، کہ اس دیوانے کو، اس شاعر کو ہم کس طرح مان لیں؟ تو وہ ایک تو شرک کرتے، اور پھر شرک کو روکنے کی صورت میں وہ نبی برحق کی توہین بھی کرتے، تو وہ دوہرے گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ تو پہلا درجہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ، خدا کے علاوہ کسی انسان، جن یا شجر و حجر میں سے کسی کو بھی خدا مان لینا، یہ شرک اعظم ہے۔ اب دوسرا کیا ہے
دوسرا یہ ہے کہ کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ مستقل طور پر یا بالذات اللہ کے علاوہ اللہ کے بغیر کسی کام کو کرنے پر قادر ہے، یعنی کہ مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے، اور اللہ کی عطا کے علاوہ، اللہ کی مدد کے، اللہ کی دین کے علاوہ اگر وہ یہ سمجھ لے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ اس پر قادر ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ یعنی کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی جو بھی عنایت فرمائی ہے وہ رب العزت کی ذات ہے۔ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حقیقی شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کہ ڈاکٹر ہماری نفس پر ہاتھ رکھ کر ہمارے مرض کی تشخیص کر کر اور اس کی دوا دے کر ہمیں دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیتا ہے، صحت کی طرف جو ہے وہ لوٹا دیتا ہے۔ اب اگر ہمیں یہ ڈاکٹر کے متعلق یہ عقیدہ رکھ لیں کہ ڈاکٹر ہی ہے مستقل طور پر اور اپنی ذات میں ہمیں شفا دینے والا ہے، تو یہ بھی شرک ہوا۔ تو ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈاکٹر کو یہ عطا جو ہے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کی عطا سے وہ لوگوں کے مرض کی تشخیص کرتا ہے، وہ کرتا ہے اس کی، اور بیماری کو پکڑ کر اس کی کو علاج کرتا ہے اور اس کو صحتیاب کر دیتا ہے۔ تو یہ عقیدہ اب سمجھنے میں ذرا سی باریک سی لائن ہے کہ آپ سمجھ کیا رہے ہیں اور سمجھنا کیا ہے۔ اگر ذرا سا آپ نے الٹا سمجھ لیا، غلط سمجھ لیا، تو شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اب تیسرا درجہ کیا ہے؟ کسی کو عبادت میں شریک ٹھہرا لینا، یہ ریا بھی ہے اور یہ شرک بھی ہے، یہ ایک قسم کا شرک ہے۔ اب کسی کو عبادت میں کس طرح شریک ٹھہرا لینا؟ اب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نماز اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے، نماز پڑھو اللہ کے لیے خالصتاً، زکوٰۃ دو اللہ کے لیے خالصتاً، روزہ رکھو اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالصتاً، صدقہ خیرات کرو اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالصتاً۔ یہ تمام کے تمام ایسے عمل ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ لیکن اب اگر ان تمام چیزوں کو کرنے میں اگر ذرا سا بھی شبہ ہو جائے، مثال کے طور پر ہم کہیں ایسے ماحول میں ہیں کہ جہاں پر ماشاءاللہ لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نے کہا کہ یار حاجی صاحب جا رہے ہیں، ان کو دکھانے کے لیے ہم بھی مسجد میں چلے جاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور جب ہمیں دیکھیں گے کہ ہاں بھائی فلاں شخص جو ہے ماشاءاللہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اچھا شخص ہے، تو ہماری دل میں کیا جو ہے چاہت آئی تھی، ہمارے دل میں کیا تھی کہ ہم نے حاجی صاحب کو دکھانا ہے کہ ہم نمازی پرہیزگار ہیں، ہم نے فلاں منسٹر کو دکھانا ہے کہ ہم نمازی پرہیزگار ہیں، تاکہ وہ یہ دیکھے گا، ہمیں مسجد کے اندر ہمیں دیکھ لے گا تو ہماری ریپوٹیشن اچھی ہو جائے گی۔ تو جو عبادت، جو نماز ہم نے خالص اللہ کے لیے ادا کرنی تھی، لیکن اس میں ریا آ گئی۔ اسی طرح ہم نے کسی غریب کی مدد کرنی ہے، تو حکم تو یہ ہے کہ اگر سیدھا ہاتھ آپ کسی کی مدد کر رہا ہے تو اس طرح کرے کہ الٹے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے، اس طرح مدد کرے۔ لیکن آج کل ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے بھی پہلے فوٹوگرافرز کو بلایا جاتا ہے، ویڈیو میکرز کو بلایا جاتا ہے، صحافیوں کو بلایا جاتا ہے، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور اس کی تشہیر کی جاتی ہے، لوگوں کو بلا کر، پھر غریبوں کو، مسکینوں کو بلا کر اسٹیج پر کھڑا ہو کر پھر ان کو دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ عمل جو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا تھا، یہ تو ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ریاکاری ہو گئی۔ یعنی وہ عبادت جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے کرنی تھی، وہ ہم نے لوگوں کو دکھا لینے کے لیے کر لی۔ تو اس طرح کے جتنے بھی زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزے رکھنا، یہ تمام کے تمام اعمال جو اللہ نے خالصتاً اپنے لیے لوگوں کو کرنے کا حکم فرمایا ہے، اگر اس میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے آپ کی نیت شامل ہو گئی تو یہ ریاکاری ہو گئی۔ اور ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ تمام کے تمام وہ درجے ہیں جو شرک میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کوئی مسلمان کسی کے متعلق خواہ وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو،
ان تمام جو درجے بیان کیے ہیں یہ عقیدہ رکھتی ہے؟ یہ نہیں رکھتی. نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ ہم نماز اللہ نعوذ باللہ کہ ہم خود اللہ کے رسول کی عبادت کرتے ہیں، نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں تو کلمہ ہی یہ بتا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کے عبد ہے اور رسول بھی ہیں. تو پہلے تو ہم نے عبد تصور کر تسلیم کر پھر رسول مانا، تو ہم تو یہ مان رہے ہیں، تو لہٰذا ہم شرک میں مبتلا نہیں ہوتے. اور پھر ہم یہ بھی نہیں عقیدہ رکھتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات جو ہے وہ اپنے مستقل طور پر یا بالذات اللہ کے علاوہ جتنے بھی آپ کے معجزات ہیں وہ خود کے ہیں، ایسا ہم یہ بھی یقین نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو ہمارا تو یہ یقین ہے حضور کے بارے میں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم شرک نہیں کرتے. ہاں لیکن تیسرا درجہ جو ہے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، اس میں مبتلا ہے کہ لوگوں کو دکھاوے کا کام کرتے ہیں. اس سے ہمیں بچنا پڑے گا اور یہی اصل جہاد ہے کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں اس پہ کنٹرول کرنا، اور یہ ریاکاری ہے اور اس سے ہی بچنا ہے. اور تیسرا درجہ جو ہے یہاں پر مسلمان جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن قطعاً ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنی بھی صفات ہیں وہ ان کے ذاتی ہیں، وہ ان کی ذاتی صفات نہیں ہے، وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائی صفات ہیں. اور وہ صفات تو آپ کے اور میرے اندر بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، لیکن سنتے تو آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، دیکھتے تو آپ اور ہم بھی ہیں. تو کیا یہ صفات ہماری اپنی ہیں، ذاتی ہیں؟ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اپنی صفات کا مظہر بنایا کہ پکڑنے کی قدرت، دیکھنے کی قدرت، سننے کی قدرت، سونگنے کی قدرت، صلاحیت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. لیکن اگر یہ سمجھ لینا کہ یہ ہماری اپنی ہے تو پھر یہاں پر غلط ہو جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے اور یہی ہے جس چیز نے آنا ہے وہ شباب پر پہنچتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر ضعف تک پہنچ جاتی ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، شباب آ جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی عمر ڈھلتی ہے تو پھر ضعف آ جاتا ہے. دیکھنے کی صلاحیت بھی کمزور، سننے کی صلاحیت بھی کمزور، زبان میں بھی لکنت آ گئی، سوچنے سمجھنے کے اندر بھی انسان بعض چیزیں بڑھاپے میں کہتے ہیں نا کہ بوڑھا انسان اور بچہ ایک برابر ہی ہوتا ہے، سمجھاؤ تو بڑی مشکل سے سمجھتا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر انسان کو سمجھنے کے لیے، غور و تفکر کرنے کے لیے اپنی انسان کے اندر جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں اس میں اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ غور کرو کہ حقیقی مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی کے پاس لوٹ کر آنا ہے. جو بھی ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں وہ ہتھیار اللہ نے واپس لے لینے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا تم نے کس طرح استعمال کیا اس کا حساب اور کتاب بھی ہونا ہے. تو لہٰذا کوئی نہیں سمجھتا. اب شرک اس کو عظیم کیوں قرار دیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیں حکومت کوئی سی بھی ہو، اگر کوئی بھی حکومت کے قانون کو توڑے تو ریاستیں کیا کرتی ہیں کہ وہ ان کو جرمانہ کرتی ہیں، سزائیں دیتی ہیں، ان کے ثواب بھی ہے، معاف بھی کر دیتی ہیں. لیکن اگر کوئی کسی ریاست کے ساتھ بغاوت کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو پھانسی چڑھا دیں گے، قتل کر دیں گے، جان سے مار دیں گے. کیوں؟ کہ بغاوت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. چوری کی، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، کچھ سزا دی، معاف کر دیا. لیکن جہاں ریاست کے ساتھ بغاوت کی پھر ریاست آپ کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کرے گی اور بغاوت میں آپ کو جان سے مارنے کا حکم دے دے گی.
تو جو ریاست اپنے کسی امور میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتی، اگر بغاوت کرے تو اس کو جان سے مارنے کا حکم دے سکتی ہے، تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ جو خالق حقیقی ہے، جو اصل حقیقی مالک ہے، جو شہنشاہ کائنات ہے، آپ اس کی پاور کسی کو دے سکے، اس کے خلاف کسی کو کوئی بغاوت کر سکے، تو وہ کیسے جو ہے برداشت کر سکتا ہے؟ تو لہذا اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کی ثواب دید ہے، وہ اس کی منشا ہے، وہ اس کا رحم و کرم ہے کہ وہ معاف فرما دے، لیکن اگر معاف نہیں کرے گا تو جو جس نے شرک کیا ہوگا اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر کسی نے شرک کیا اور اگر وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، تو اس نے شرک تو کیا تھا، تو کیا اس کو معافی ملے گی؟ تو اب جواب یہ آئے گا کہ ہاں، اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کر لیا، اللہ کی حکومت کو تسلیم کر لیا اور اپنے آپ کو سلنڈر کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثواب دید ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو سلنڈر کر دو، بچھا دو کہ میں کچھ نہیں ہوں، ابدی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر موت سے پہلے اس نے توبہ کر لی تو پھر اس کی معافی ہے، اور اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کی، شرک پہ چلا گیا، تو پھر کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ 3 درجے بتا دیے، تینوں درجے میں 2 درجے تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن تیسرا درجہ جو ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ ہر انسان مبتلا ہے کیا؟ وہ ریاکاری کا ہے، کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لینا۔ جو کام ہم نے خالصتاً اللہ کے لیے کرنے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر لیے، تو وہ ریاکاری ہو گئی، اور یہ شرک اصغر ہے۔ یہ تیسرا درجہ ہے، اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ریاکاری کو دل سے نکال دیں، خالصتاً اللہ کے لیے ہر عمل کریں، اللہ کے لیے خالصتاً ہر عمل کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔ باقی جو گناہ ہو، سرزد ہوئے ہو، اور اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اگر ایمان کی حالت موت فوت ہوا، انتقال کر گیا، اور اپنے گناہوں پر معافی نہیں مانگ سکا، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درگزر کا معاملہ فرما کر اس کو معاف فرما سکتا ہے، کیونکہ شرک پر نہیں اس کا خاتمہ ہوا، ایمان پر خاتمہ ہوا۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رحم سے معاف فرما دے گا، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہر دن، ہر لمحے، صبح شام اپنے پچھلے ہوئے جو پہر ہمارے گزرے ہیں انہیں لمحات کی معافی فوراً مانگ لیں، کہ ہمارا جو گھنٹہ گزرا ہے ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، جو دن گزرا ہے ہم اس کی معافی مانگتے ہیں۔ اسے انتظار میں نہ رہے کہ عمر کے آخری پہر میں جا کر ہم معافی مانگ لیں گے، کیا پتہ آپ کو عمر آپ کا ساتھ ہی نہ دے، وہ وقت آپ کو مل ہی نہ سکے۔ تو لہذا وقت کے وقت آپ اپنا کام کیجئے، آپ اپنا ہوم ورک کیجئے، اور اللہ سے معافی مانگتے رہیے، کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت موت کا فرشتہ آئے اور آپ کی روح قبض کر لے جائے۔ تو یاد رکھیے کہ شرک کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو بخشنے والا ہے، اس کی مثال دیکھیے۔ جنگ احد ہے، حضور علیہ السلام کے سب سے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو شہید کیا جاتا ہے۔ شہید کرنے والا کون ہے؟ وحشی ہے، غلام تھا، اس کو لالچ دی گئی کہ آزادی دے دی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم حضور علیہ السلام کے چچا کو شہید کرو۔ آزادی کی لالچ میں وہ مان گئے، اور پہاڑ کے پیچھے کی اوٹ میں بیٹھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پلٹ رہے ہوتے ہیں تو نیزہ اس طرح مارتا ہے، اس مقام پر مارتا ہے کہ آپ کے ناف کے آر پار ہو جاتا ہے اور آپ وہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ وحشی کہ حضور علیہ السلام کے خوف سے، مسلمانوں کے خوف سے وہاں سے چلا جاتا ہے، شہر چھوڑ جاتا ہے، لیکن جب فتح مکہ ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے امان چاہتا ہوں کہ آپ مجھے امان دیں گے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سب سے پیارے محبوب چچا کہ جن پر اتنے غمگین ہوئے کہ آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے، جن پر آپ نے مدینہ کی عورتوں سے کہا کہ اس پر جو ہے غم کا اظہار کرو، میرے چچا پر، کہ ان کی شہادت پر،
کہ جو مدینہ کی عورتیں روئی آپ کی شہادت پر، وہ پیارے چچا کہ جب وحشی جس نے ان کو شہید کیا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور امان مانگتا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو چاہتا تھا کہ تو میرے پاس اس حالت میں نہیں آئے کہ تو مجھ سے امان جو ہے مانگے تو میں تجھے قتل کر ڈالوں، قصاص لوں حضرت حمزہ کا، لیکن اب چونکہ تو نے مجھ سے امان مانگ لی ہے، تو ایمان لانا چاہتا ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، بس ایک کام نہ کرنا کہ کوشش کرنا کہ اپنا چہرہ میرے سامنے لے کر نہیں آنا، کیونکہ سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ لیکن درس کیا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر ہر کسی کو معاف فرما دیا۔ شرک میں مبتلا تھا، مشرک تھا، لیکن جب ایمان لے آیا، جتنا بڑا گناہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ جو حبشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، لیکن پوری زندگی غم زدہ رہے، پوری زندگی بے چین رہے کہ میں یہ جو میں نے کام کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موقع بھی عطا فرمایا کہ جب مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو یہ حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ ان کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدعی نبی کو واصل جہنم فرمایا، حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو لہٰذا ہم نے کیا جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی گناہ کو معاف نہیں کرے گا تو وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا، اور ہمارا بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جتنے بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس بات کی یقین رکھیں اور اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، کہ یہ شرط ہے مغفرت کی، یہ شرط ہے معافی کی، عفو درگزر کی، کیا کہ خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہو سکا تو پھر بخشش کی توقع نہیں رکھنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو مشرکین اور کفار پر یہ آیتیں جو شرک کی جو نافذ ہوئی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان آیتوں کو مسلمانوں پر لا کے جو چسپاں کرتے ہیں شرک کی، ان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مرتکب تو نہیں ہو رہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پچھلی آیت میں فرمایا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہودی کیا کرتے تھے کہ اللہ کے کلام یعنی توریت کی آیتوں کو ان کی جگہوں سے تبدیل کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو آیتیں وارد ہوئی تھی ان کو تبدیل کر کے ان کی جگہ دوسری آیتیں رکھ دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو مسلمانوں پر زبردستی مشرکین اور کفار پر جو نازل ہوئی ہوئی آیت ہے ان کو چسپا کر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو خبردار ہونا چاہیے کہ کہیں وہ اس آیت کے مصداق تو نہیں بن رہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں۔ تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ استقامت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔